حضرت محمد و آل محمد۔ باوت بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا، مولانا ومولد الثقلین جد الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حاضرین گرامی مرتبت، عزاداران امام مظلوم کربلا، انجمن تنظیم الحسینی کی جانب سے یہ تاریخی شب بیداری آپ تمام مومنین مومنات کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے خداوند قریب کی جانب سے۔ لائق تحسین ہے انجمن تنظیم حسینی کے اراکین، عہدیداران، ممبران، جو ان نامسائل حالات کے اندر سندھ کی الحمدللہ یہ سب سے بڑی شب بیداری ہوتی ہے، جس میں ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں اور ان کے بزرگوں کی دعائیں، اور پھر جس عظیم المرتبت خطیب عالم اسلام حضرت علامہ عرفان حیدر آبدی شہید سے انہوں نے اس کو منسوب کیا ہے۔ خانوادہ عرفان حیدر آبدی ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے، اور ان کے لیے ہمتن ہمارے لیے ہم بارگاہ سید الشہداء میں تنظیم حسینی کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جب تک بھی سرکار امام زمانہ کی بارگاہ سے ہمیں زندگیاں ملیں گی، ہم اس خدمت کو انجام دیتے رہیں گے، اور انجمن کے لیے ہر وقت ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس انجمن میں اور ان کے اراکین میں، ان کے ممبران میں اللہ پاک امام حسین کے صدقے سے محبت، اخوت پیدا کرے، اس لیے کہ جتنا اتحاد ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اتنی ہی یہ انجمن قوی بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگی۔ اس لیے کہ اتحاد وہ دولت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اتحاد سے نامسائل حالات میں بڑے بڑے کام بھی انسان کر جاتا ہے، لیکن جہاں انسان منتشر ہو جائے، جہاں انسان اپنے اپنے راستے علیحدہ علیحدہ کر لے، تو پھر انسان کو شکست کا سامنا بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جیتی ہوئی جنگیں ہارنے کے موقع پر پہنچ گئیں، لیکن سلام کیا کرو تدبر مولا کائنات کو،
سلام کیا کرو عین اللہ کو، سلام کیا کرو وجہ اللہ کو، سلام کیا کرو ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو، سلام کیا کرو فاطمہ زہرا کے شوہر کو، سلام کیا کرو جبریل کے مولا کو، سلام کیا کرو نبی کے ناصر کو، سلام کیا کرو نبی کے مددگار کو، سلام کیا کرو آقا نامدار کو، سلام کیا کرو اس ابو طالب کے شریف بیٹے کو کہ جس کے سونے کا نام اسلام ہے، جس کے جاگنے کا نام اسلام ہے، جس کے اٹھنے کا نام اسلام ہے، جس کے بیٹھنے کا نام اسلام ہے۔ اگر اسلام سے ابو طالب کے بیٹے علی کو نکال دیا جائے تو اسلام میں بربریت تو ملے گی، ظلم تو ملے گا، تشدد تو ملے گا، لیکن کوئی جنگ لڑنے والا نہیں ملے گا۔ بھاگنے والے خیر سے بہت ملیں گے، جنگ میں جمنے والا نہیں ملے گا۔ نعرہ حیدری! اتنی بڑا صلاح پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے تمام مومنین کو، دور دراز سے آئے ہوئے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ایک میزبان کی حیثیت سے بھی خطابت کر رہا ہوں۔ تمام کراچی سے آئے ہوئے نور بھائی اور دیگر جہاں جہاں سے آ رہے ہیں، حسن صادق بھی پہنچنے والے ہیں، چند ہی لمحوں میں یہاں حاضر ہو جائیں گے۔ ان کے بھی جو بھی باہر سے ہمارے مہمان اس مجلس اعزا میں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لغوی طور پر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، حقیقتاً نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ حقیقتاً اگر شکریہ ادا کروں گا تو آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی آئے، اس لیے کہ ہم سب مہمان تو یہاں مولا کے ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ سب مولا کے مہمان ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے اذان محترم کہ کوئی بڑا آدمی کو ہم اپنے یہاں مہمان بنائیں۔ یہ دنیا داروں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا دار ہو، کوئی کی خواہش ہے کہ گورنر ہمارے گھر آئے، توجہ رکھیے گا اذان محترم، کسی کی تمنا ہے وزیر اعلیٰ ہمارے گھر آئے، مشیر ہمارے گھر آئے۔ یہ غرض کہ جو اس معاشرے کا امیر ترین آدمی ہے وہ ہمارے گھر آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ اپنے یہاں مہمان کو بلاتے ہیں تو آپ کے یہاں کوئی دنیاوی مہمان نہیں بلکہ کائنات کا سلطان آپ کا مہمان بن رہا ہے۔ نعرہ حیدری! کائنات کے جو سلطان ہیں وہ آپ کے مہمان بن رہے ہیں۔ کائنات کا سلطان کون ہے؟ پیغمبر اسلام کائنات کا سلطان ہے، علی مرتضیٰ کائنات کا سلطان ہے، بی بی فاطمہ زہرا ملکہ عظمیٰ ہے، طہارت کا تاج سر پر لگا ہوا ہے، عصمت کا تاج سر پر لگا ہوا ہے، خلت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، امامت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، شرافت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، نیابت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، کوثر کا تاج سر پر سجائے ہوئے، عبادت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، نبوت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، رسالت کا تاج سر پر سجائے ہوئے، حقائق کا تاج سر پر سجائے ہوئے، تقوی کا تاج سر پر سجائے ہوئے، سجدوں کا تاج سر پر سجائے ہوئے۔ توجہ رکھیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، حیا کا تاج سر پر سجائے ہوئے، عصمت کی ملکہ ان پاکیزہ مجلسوں میں آ کر شرکت کرتی ہے۔ اب جن مجلسوں کے اندر رسول جیسی ہستی آ جائے، علی جیسا امام آ جائے، حسن جیسا امام آ جائے، حسین جیسا امام آئے، زین العابدین آئے، کائنات کا کوئی فرقہ مجھے بتائے کہ اپنے والوں کی محفل منا کے دیکھ، کوئی آنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے۔ نعرہ حیدری! مولا سلامت رکھے، مولا ہمارے ندیم بھائی کو بھی صحت و تندرستی دے، یہ بیماری کے عالم میں کراچی سے یہاں آئے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بڑی یہ معاونت کرتے ہیں انجمن کی، جزا تو انہیں بارگاہ آل محمد سے ملے گی۔ امام زین العابدین نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو ہم تو اس دار محترم پاکیزہ ہستیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارا کام بھی آل محمد کا ذکر کرنا، بڑی توجہ رکھیے گا، ہمارا کام ہے آل محمد کی وکالت کرنا، آل محمد کا ذکر کرنا، یہ سب سے بڑی عزیزان محترم آل محمد کا ذکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب جہاں تک عزیزان محترم بار بار یہ باتیں ہمارے بھی کان سن کے پک گئے ہیں عزیزان محترم کہ نماز، روزہ، حج، زکات، تو مجھے بتائیے کہ بھائی نماز کا کون بد وقت ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کس خطیب نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے؟
کسی ذاکر نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، میں اس خطیب کو خطیب ہی نہیں مانتا، میں اس ذاکر کو ذاکر ہی نہیں مانتا۔ اول تو یہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ تو ممبروں پر آ کر یہ نام نہاد چھوٹے چھوٹے مولوی غلط پروپگنڈا کرتے ہیں کہ نماز کا لحاظ، کہ بھائی نماز کی، بھائی نماز کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ نماز جسے میرا حسین پڑھ رہا ہو، وہ نماز جسے میرا حسن پڑھ رہا ہو، وہ نماز جسے میرے مولا بجا لا رہے ہوں، ہاں نمازی کے خلاف ہوں۔ اور اس قول سے اگر مجھے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ابو الحسن صاحب ہی نہیں مانتا ہوں، عالم ہوں نمازی کے خلاف۔ ضرورت پیدا کرو گفتگو کرنے کی۔ نور علی بھائی، ہوں نمازی کے خلاف۔ کون سا نمازی جو بغیر آل محمد کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہیں مانتا؟ جس کے دل میں ولایت علی موجود نہیں ہے اسے نمازی نہیں مانتا۔ اسے میں آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو نمازی کہاں سے آ جائے گا؟ نعرہ حیدری، حیدری، اتنی میں صلاح پڑھے محمد والے۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے مت رہو، تمام سینے کی توانائیاں اکٹھے جیو، کرتے ہوئے جیو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ ہے عزیزان محترم، علی کا نام لینا یہ ہے میری نماز، فرض اعضاء، یہ ہے ہمارا مسلح۔ اس لیے کہ جس چیز کا انکار کیا جا رہا ہو اسے منوایا جائے۔ آج نمازوں سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، جسے بھی دشمنی ہے یا علی سے دشمنی ہے یا حسن سے دشمنی ہے یا حسین سے دشمنی ہے یا آل محمد سے۔ ایک عالم دین کی مجلس میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجلس پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم، اور بعد میں موجود رہوں گا، کسی کو سوال کرنا ہو وہ سوال کی مجھے اجازت ہے۔ ہاں نماز کا منکر عزیزان محترم، اہل بیت کا ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، آل محمد کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں بار بار ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی اصول کافی بھی پڑھ لیا کرو۔ چھٹے معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے مومن کو توجہ رکھیے گا، ہمارے مومن کو بے نمازی سمجھنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے مومن کو بے نمازی سمجھنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس ذہن مطلب آپ کے پاس عبادت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا نماز عبادت کا پیمانہ ہے؟ کیا روزہ عبادت کا پیمانہ ہے؟ کیا حج عبادت کا پیمانہ ہے؟ نہیں، قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ انسان کی اکثریت گھاٹے میں ہے، یہ نمازی گھاٹے میں ہے۔ کون سے نمازی گھاٹے میں؟ توجہ رکھیے گا، کون سے نمازی گھاٹے میں ہے؟ جو معاویہ کے لشکر میں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ گھاٹے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ سارا معاویہ کا لشکر گھاٹے میں ہے، اور علی کے طرف جو بھی ہے اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز بھی حق ہے، ان کا روزہ بھی حق ہے، ان کا سجدہ بھی حق ہے، ان کا حج بھی حق ہے۔ اور جو علی کی ولایت کا منکر نظر آ رہا ہے، اس کی نہ نماز حق ہے نہ اس کا روزہ حق ہے۔ نعرہ حیدری، اتنی بڑا صلاح پڑھے محمد والے محمد پر۔ کون سی اتنا خیال کیا جائے عزیزان محترم، عصر کی قسم، یہ اہل بیت سے دور رہنے والے پانچویں امام سے پوچھا، کہا مولا یہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ یہ کس کے لیے آیت نازل ہوئی؟ میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ عصر ہمارے جج امیر المومنین کی شان پر توجہ رکھیے گا، یہاں سے وہاں تک مولا موالیہ نے حیدر کرار کو خوش رکھے، اس لیے کہ ہم تو علی کی ولایت کا تحفہ دیتے ہیں۔ علی سمجھ میں آ جائے گا تو نماز سمجھ میں آ جائے گی، علی سمجھ میں آئے گا
سجدہ سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، رسول سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، اللہ سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، آدم سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، نوح سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، شیش سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، یعقوب سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، یونس سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، خیبر سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، خندق سمجھ میں آئے گی، علی سمجھ میں آئے گا، احد سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، کوثر سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، جبریل سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، میکائیل سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، بطول سمجھ میں آئے گی، علی سمجھ میں آئے گا، حسن سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، حسین سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا، علی سمجھ میں آئے گا، تقوی سمجھ میں آئے گا۔ او بدبختو، علی دشمنو، اپنے اور پڑھاؤ، اگر علی میرا سمجھ میں نہ آیا تو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو احسان مصرف، اس لیے کہ ولایت علی اس لیے ضروری ہے کہ دشمن کے حلق میں اتر نہیں رہی ہے، اس لیے وہ کام زیادہ کیا جائے جو دشمن کے حلق میں نہ اترے۔ آج نماز سے دشمنی نہیں ہے، آپ جا کر احسان محترم سپاہی صحابہ کی مسجد میں نماز پڑھ لو، وہ تمہیں نہیں مارے گا، سجدہ کر لو، وہ تمہیں نہیں مارے گا، روزہ کھول لو، وہ تمہیں نہیں مارے گا۔ وہ جب بھی تم سے دشمنی کرے گا، جہاں تم نے علی کا نام لیا وہ گولی مارے گا، حسین کا نام لوگے پتھر مارے گا، تو پتہ یہ چلا ان کی دشمنی عزیزان محترم یا علی سے ہے، یا آل علی سے ہے، یا رسول سے ہے، یا اولاد رسول سے ہے، اور ہم نماز کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک زمانہ پنجتن پاک کو نہیں مان لیتا، ہم ایسوں کی نمازوں کو نہیں مانتے۔ حیدری حیدری، فرقان بھائی یہیں روک کے ایک منٹ، کہ کیونکہ یہ تمام مجلسیں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میرا خیال میں شہید حسینیت اسی مقام پر یہ کہا کرتے تھے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ نعرہ حیدری۔ اب تو ان مجلسوں میں ذکر آل محمد ہی ہوگا، علی کا تذکرہ ہی ہوگا۔ اور سارے محترم یہ سمجھانا بچوں کو یہ تو پہلی دوسری کی باتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ بچہ اپنے گھر ہی سے نمازیں ہمارا پڑھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہر بچہ نمازی ہے۔ ہماری ماں دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ وہ علی کو گھٹی میں نہ پلا دے۔ ہماری ماں دودھ نہیں پلاتی، پہلے گھٹی میں علی پلایا جاتا ہے، آل محمد پلائے جاتے ہیں۔ اب جب گھٹی میں آل محمد ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھے گا، روزہ کیوں نہیں رکھے گا، حج کیوں نہیں کرے گا، زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ عزیزان محترم یہ سب اعمال، یہ مولوی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، یہ احساس کمتری میں ہے۔ جب دیکھو ایسی باتیں کرتا ہے، بھئی یہ باتیں تو وہاں بھی ہو رہی ہیں اور یہاں بھی یہی باتیں ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی یہ باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی ہیں، یہ باتیں تو مدینے میں ہیں، آپ سے زیادہ حاجی ہیں وہاں پر، آپ سے زیادہ نمازی ہیں وہاں پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سے زیادہ نمازی ہیں وہاں، آپ سے زیادہ مجمع ہے نمازیوں کا۔ کیوں مولانا صاحب تائید کر رہے ہیں آپ؟ بھری ہوئی ہیں ساری مسجدیں نمازیوں سے۔ مجھے نمازی نہ دکھاؤ، مجھے تو نماز کے ساتھ علی دکھاؤ، نماز کے ساتھ بطول کا احترام دکھاؤ، نماز کے ساتھ حسن کا احترام دکھاؤ، نماز کے ساتھ حسین کا احترام دکھاؤ۔ اگر نماز کے ساتھ حسین کا احترام ہے، واجب الاحترام ہے، واجب الاحترام ہے، اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن خالی اگر نمازی ہے تو نماز تو بھائی ہشام بھی پڑھتا تھا، مروان بھی پڑھتا تھا، معاویہ بھی پڑھتا تھا، یزید بھی پڑھتا تھا، عمر سعد بھی پڑھتا تھا، شمر بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ یہ بھی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ یہ بھی کہہ رہے، توجہ احسان محترم یہ بھی کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ، لشکر معاویہ بھی کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ، یزید کا لشکر بھی کہہ رہا تھا۔ قرآن نے بڑھ کر کہا عصر کی قسم یہ معاویہ
معاویہ بھی گھاٹے میں ہے، اس کا لشکر بھی گھاٹے میں ہے، علی ہے جو حق پر قائم ہے، جو صبر پر قائم ہے، یزید کا لشکر نمازی تھا، اللہ نے کہا عصر کی قسم یہ گھاٹے میں ہے، یہ نماز پڑھنے والے گھاٹے میں ہے۔ ایک نے محسوس کیا، بڑی توجہ انسان محترم، ایک نے محسوس کیا کہ یہ واقعی یہ گھاٹے میں ہے، فوراً یزید کے لشکر سے باہر آیا، 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 خسارے سے باہر نکلا، منافع میں شامل ہو گیا، حسین کے قدموں میں آیا، حسین کے قدموں میں آیا۔ اب سارے مولوی مل کر مجھے بتائیں کیا حر نے حسین کے پاس آ کر کوئی سجدہ کیا، کوئی نماز پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معرفت امام کا نام نماز ہے، معرفت امام کا نام سجدہ ہے، معرفت امام کا نام طہارت ہے، معرفت امام کا نام تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ نکلا ظلم سے، امام اسے کہا جاتا ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ حسین نے ظلمات سے حر کو نکالا، نور میں داخل کیا، اور ایسا نور میں داخل ہوا حسین جیسے امام نے کہا حر کو، حر تو علیہ السلام ہے، جا کر میرے نانا اور بابا کو میرا سلام کہنا۔ سمجھ یہ ہے نوازی، یہ ہے معرفت والے لوگ۔ اجزانمہ ظلمات سے نکالا، نور میں داخل کیا۔ حسین نے حر کو بھی طرف بلایا، اور حسین کی فتح کا پہلا نکارہ تھا کہ حسین کربلا میں جیت گیا، یزید ہار گیا۔ خسارے میں رہنے والے آج زمانہ کہتا ہے یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، یہ ماتم کیوں کر رہے ہو، آنسو کہاں ہیں، درود کہاں ہے، یہ گھوڑا نکال رہے ہو، صاحب یہ گھوڑا قرآن میں کہاں ہے؟ عزیزان محترم، ہم تو بتا دیں گے کہ گھوڑا قرآن میں کہاں ہے، تو اپنی فکر کر کہ اگر میں نے کوئی سوال کر لیا نا تنظیم حسینی کی مجلس سے، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ افسوس اسی بات کا ہے تاریخ اسلام سے کہ متعدد بار مولانا صاحب رسول نے کہا علی میرا بھائی ہے، متعدد بار کہا، سنا ہوا ہے آپ کا، تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھائی ہے، آخرت میں بھائی ہے۔ نبی نے کہا تو ایمان کل ہے، نبی نے کہا تو شہر کا دروازہ ہے، نبی نے کہا نا حکمت کا دروازہ ہے، نبی نے کہا چادر پر سو جاؤ، یہ بھی نبی نے کہا نا، عین اللہ بھی کہا، نبی نے کہا وجہ اللہ بھی کہا، لسان اللہ بھی کہا، من کنت مولا بھی کہا، یہ سب کچھ کہا، اتنا تیرے یاد نہیں رہا۔ رسول نے متوجہ جانے محترم، اب یہاں سے وہاں تک نعرہ آئے گا ہم سے سوال کرنے والوں۔ رسول نے کہا حسین و منی و انا من الحسین، رسول نے کہا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، رسول نے کہا فاطمہ زہرا جنت کی سردار ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، رسول نے کہا نا، اور قرآن نے اہل بیت کے لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن نے آل محمد کے لیے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن نے آل محمد کے لیے ارشاد فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، قرآن نے آل محمد کے لیے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو متعدد بار قرآن بھی کہتا رہا، رسول بھی کہتا رہا، آپ نے عزیزان محترم ہزار آیتیں ہیں جو آل محمد کے لیے ہیں، اور متعدد بار نبی نے آل محمد کے فضائل بیان کیے۔ ملا تجھے یاد کچھ نہیں رہا، مولوی تجھے یاد کچھ نہیں رہا، ایک نے ایک مرتبہ اب تو پتا چلا نا رسول والا کون ہے، علی والا کون ہے، آل محمد والا کون ہے۔ رسول نے بار بار آل محمد کا تعارف کرایا، تیری سمجھ میں نہیں آیا، قرآن نے تعارف کرایا، تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک نے رات کو اٹھ کر کہہ دیا حی علی خیر من النوم، ایک نے کہا وہ رسول نہیں تھا، ارے وہ امام توجہ نہیں فرما رہے آپ، وہ امام نہیں تھا، وہ رسول نہیں
نہیں تھا، وہ معصوم نہیں تھا، تو آج تک 1400 برس ہو گئے تجھے فجر کی نماز میں یہ کہتے ہوئے کہ حیالا خیر من النوم، اس لیے کہ کہنے والا معصوم بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے۔ ارے وہ رسول جس نے 1,20,000 کے مجمع میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، ایک والے کا کہنا آج تک مان رہا ہے اور رسول کا کہنا نہیں مانتا۔ نعرہ حیدری، جو امام بھی نہیں ہے، جو امام بھی نہیں ہے، جو معصوم بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کو پڑھیں آپ، ایک مرتبہ زندگی میں اس نے کہا حیالا خیر من النوم، آج تک پڑھے جا رہے ہو، اور رسول نے بار بار کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو میں کیسے مان لوں نمازی کو؟ مولوی ہمارا بھی بہک جاتا ہے، ایسا اپنوں کو ڈانٹنے شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو میرا کوئی عزادار، کوئی ماتمی بے نمازی نہیں ہے، مت کیا کریں گے آ کر ایسی باتیں۔ ہر ذاکر، ہر ماتمی میرا نمازی ہے، ہر نمازی، ہر میری ماں بہن با حیا ہے، حیا کے ساتھ مجلسوں میں آتی ہے، اس لیے کہ زہرا کی سواری جہاں آ جائے، ایسے تصورات پیدا مت کیا کرو، یہ شیطان کی پیداوار ہے، یہ ہے ابلیس کی پیداوار یہ باتیں۔ اس لیے کہ ہم ماتم کرتے ہیں یقین کے ساتھ، مجلس کرتے ہیں یقین کے ساتھ، ہمارا ذہن قبلہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے وارث فرش پر بیٹھے ہیں۔ جب وارث فرش پر بیٹھے ہونا تو ذہن خراب نہیں ہوتا، ذہن اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کا ذہن ممبر پر بھی خراب ہو اور ماتمی کا ذہن فرش پر بھی پاکیزہ رہتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، اتنی بڑا صلاح پڑھے محمد والے محمد پر۔ عصر کی قسم یہ گھاٹے میں ہے، عصر کی قسم یہ نقصان میں ہے، جو معرفت علی کو پیدا نہیں کر رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو مولوی ذرا بتا تو صحیح کہ یہ اللہ کی رسی کہتے کسے ہیں؟ کبھی دیکھی ہے اللہ کی رسی؟ کبھی نظر آئی تجھے اللہ کی رسی؟ قرآن میں آیت ہے وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مولا سلامت رکھے تنظیم الحسینی کے نوجوانوں کو جو ذکر حسین کی مجلس برپا کر رہے ہیں، ان مجلسوں میں حق بیان کیا جاتا ہے، ان مجلسوں میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیث پیغمبر بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بروں کا تذکرہ کریں جس کی سزا ہمیں یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے۔ عزیزان محترم، غیروں کا تذکرہ وہ کریں جن کے پاس علی جیسا ولی موجود نہ ہو۔ اللہ کی رسی کہاں کسے جاتا ہے؟ بتاؤ مجھے اللہ کی رسی کون سی ہے؟ پڑھتے سب ہیں وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے کرو، تفرقہ مت کرو، اختلاف نہ کرو۔ تو بھائی اختلاف کس بات پر ہے؟ نہیں اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف سمجھ لیجیے آپ۔ کیوں بھائی شاہ صاحب اختلاف کس بات پر ہونا چاہیے؟ اختلاف نماز پر نہیں ہے نا، کوئی بھی اختلاف نہیں نماز پر۔ قرآن پڑھنے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ کعبے جانے پر اختلاف ہے؟ توجہ رکھیے گا بھائی، کعبے جانے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ سب کہہ رہے ہیں اللہم لبیک، اللہم لبیک، شیعہ بھی سنی بھی سارے بھائی یہی اعلان کرے اللہم لبیک۔ خانہ کعبہ میں جانے میں اختلاف نہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے میں اختلاف نہیں، ہاتھ کھول کے پڑھو تب بھی صحیح، باندھ کے پڑھو تب بھی صحیح، اور ظہر اثر کی کعبے میں نماز ایک ساتھ پڑھو تب بھی صحیح۔ پھر یہاں پیٹ میں درد کیوں ہے آخر؟ جو کام خانہ خدا میں ایک ہے وہ یہاں کیوں بدل گیا بھائی؟ یہاں کیسے بدل گیا؟ تو عزیزان محترم، یہ جبر مشیت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ہم نے قانون بنایا ہے کہ ظہر اثر کی ایک ساتھ، اگر تم اپنے علاقوں میں ملکوں میں نہیں پڑھو گے تو جبر مشیت ہے۔ علی کی دہلیز پر اگر سارے مسلمانوں کو سر نہ جھکا دیا اور ایسا حلیہ بگاڑ کر بلاؤں گا کہ سر کو گنجا کر دوں گا، ایک ہی لباس کے اندر علی کے دروازے پر اگر سر کو نہ جھکا دیا، اے علی سے بھاگنے والوں، اے علی سے دور رہنے والوں،
والوں، کہاں کہاں تک میرے مولا سے زمانہ بچ کر چلے گا، کہاں کہاں سے علی کی ولایت کا انکار کرتا ہوا زمانہ نظر آئے گا۔ یہ جبر مشیت ہے، اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے، علی کو وسیع بنایا ہے، اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، یا علی تیرے در سے موڑنے والوں کو سال بھر میں اگر ایک مقام پر جمع نہ کرا دوں، توجہ رہیے گا، اور تجھے چوتھے نمبر پر رکھنے والوں کو ان کی حیثیت نہ دکھا دوں تو مجھے بھی پروردگار نہ کہنا۔ علی کو زمانے نے چوتھے نمبر پر رکھا نا، چلے رکھیے، اللہ نمبروں کا محتاج نہیں ہے، علی نمبر کا محتاج نہیں ہے، نمبر کے محتاج نمبری لوگ ہوا کرتے ہیں۔ علی کل بھی پہلے پر تھا، آج بھی پہلے پر ہے، اس لیے کہ علی چھٹا ہوا نہیں ہے، علی چنا ہوا ہے، چنے ہوئے اور ہیں، چھٹے ہوئے اور ہیں۔ علی کو اللہ نے چنا ہے امامت کے لیے، اللہ نے چنا ہے قیادت کے لیے، اللہ نے چنا ہے نیابت کے لیے، اللہ نے چنا ہے ہدایت کے لیے، اس لیے کہ قرآن بھی ہادی ہے، اللہ بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی پاکیزہ ہے، علی بھی پاکیزہ ہے، قرآن پر نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک، قرآن بھی بے نسب کی سمجھ میں نہیں آتا اور علی بھی بے نسب کی سمجھ میں۔ نعرہ حیدری حیدری، اتنی منصورات پڑھے محمد والے محمد۔ بے نسب کی سمجھ میں نہیں آتا، علی بھی بے نسب کی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن بھی بے نسل کی سمجھ میں نہیں آتا، علی بھی بے نسب کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حسب اور نسب کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور علی کی ولایت کو سمجھنا بھی حسب اور نسب کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عالم کسے کہتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے سمجھائیے، مولوی صاحب سے پوچھوں گا کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کہ عالم جو ہے کسے کہتے ہیں۔ کیا کتاب پڑھنے والا عالم ہے؟ کیا مدرسے کے اندر 4 کتابیں پڑھنے والے کو عالم کہتے ہیں؟ نور بھائی آپ بتا دیجئے گا بعد میں، ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں بتائیے کہ عالم کسے کہتے ہیں بھائی؟ کتابیں پڑھنے والا۔ اگر کتابیں پڑھنے والا عالم ہے تو سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی کتابیں پڑھاتا تھا، بڑی کتابیں پڑھتا تھا، پوری علی گڑھ یونیورسٹی بنا دی اس نے، لیکن ہماری نگاہ میں کل بھی جاہل تھا، آج بھی جاہل ہے، اس لیے کہ جس کی سمجھ میں رسول کی معراج ہی نہیں آئی۔ توجہ عزیزان محترم، جس کی سمجھ میں رسول کی معراج نہیں آئی اور اس نے روایت گھڑ دی ایک امی جان سے کہ امی جان کہتی ہیں کہ رسول کو معراج نورانی نہیں ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے، جسم میرے ساتھ تھا۔ اب اس مولوی سے پوچھو، ویسے تو پتہ ہے مولوی تو ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسے میں جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ معرفت معصوم پیدا نہ ہو جائے۔ بہت تو جو مولا آپ سب کو سلامت رکھے، جب تک کہ معرفت امام پیدا نہ ہو جائے تو مدرسوں میں پڑھنا بیکار ہوتا ہے۔ معرفت کو بلند کرو، علی کو مانو یقین کے ساتھ، علی کو مانو تدبر کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اللہ کو مانو معرفت کے ساتھ۔ اور میرے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ بے یقین کی عبادت اگر 100 رکعت بھی نماز پڑھ رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ یقین کی نیند سو جاؤ، سو جانا بہتر ہے۔ بے یقین علی کو مانو۔ میرے نوجوان دوستو، اپنا یہی حسین عقیدہ بناؤ۔ عزیزان محترم، علی ہمارا عقیدہ ہے۔ بابانگ دون کہہ رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی مولوی کا، علی میری نماز ہے، علی میرا سجدہ ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میرا عرفان ہے، علی میرا فرقان ہے، علی میرا معرفت کا ذریعہ ہے، علی توحید کی پہچان ہے۔ علی نہ ہوتا تو معرفت رسالت نہ ہوتی، علی نہ ہوتا تو معرفت توحید نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری
آل محمد کی مودت دل میں رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں، وہ ہے عالم۔ اب آپ چاہے مجھ پہ فتوے لگا لیجئے، فتووں کی نہ کل کوئی پرواہ تھی اور نہ آج کوئی پرواہ، لیکن نماز کے لیے بار بار نوجوانوں تاکید، نماز سے غافل مت رہنا، روزوں سے غافل مت رہنا، امر بالمعروف سے غافل مت رہنا، حیا سے غافل مت رہنا، سجدوں سے غافل مت رہنا، تلاوت کلام پاک سے غافل مت رہنا، لیکن یہ ساری چیزیں ثانی ہیں، علی کی ولایت سے غافل نہ رہنا۔ اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہونا تو سارے حاجیوں کو، سارے نمازیوں کو عزیزائے محترم خدا یہ کہے کہ میرے حبیب بس وہ پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا پھر کوئی کار ساتھ حق بیان کرو میرے حبیب، چاہے کافروں پر کتنا سختی کیوں نہ گزرے، حق بیان کرو۔ حق کیا ہے؟ اگر صرف نماز پڑھنے کا نام حق ہے پھر رسول کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ حق بیان کرو؟ تو ایک حق تھا عزیزان محترم کہ اگر وہ نمازوں میں شامل ہے آپ کی سب کی نمازیں صحیح، اور وہ حق اگر شامل نہیں تو آپ کی نماز باطل۔ وہ حق کیا ہے؟ نبی سے پوچھو اور سورہ عصر پڑھو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ حق کیا ہے، ہم کہاں تلاش کریں اس حق کو تاکہ ہم صالحین میں شامل ہو جائے۔ بہت تو جو عزیزان محترم نبی کا جواب آئے گا، الحق مال علی، العلی الماء الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اب ہمیں نمازیں مت دکھاؤ، پہلے علی دکھاؤ۔ اگر تیری نماز میں علی ہے تو نماز حق ہے، روزے میں علی ہے روزہ حق ہے، تلاوت میں علی ہے تو تلاوت حق ہے، قرآن میں علی ہے تو قرآن حق ہے، ایمان میں علی ہے تو ایمان حق ہے۔ اور اگر علی ایمان میں نہیں ہے تو نہ ایمان حق ہے نہ عبادت حق ہے۔ نعرہ حیدری! اتنی مرتبہ پڑھے محمد والے محمد پر۔ پھر اسلام عزیزان محترم صرف نماز پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے عزیزان محترم اطاعت پیغمبر کا نام اسلام۔ قرآن کو دیکھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، جھوٹ بولتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ جاؤ انہیں ایک پیمانہ دو دوستی کا۔ پیمانہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ توجہ عزیزان محترم، نبی کا اتباع کرو۔ نبی کا اتباع نبی کا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوا کرتا۔ اتباع اللہ کا نہیں ہوتا، اتباع نبی کا ہوتا۔ جو نبی کرے وہ کرو اور جیسا کرے ویسا کرو۔ بہت تو جو عزیزان محترم اتباع ہوتا ہے پیغمبر کا، اتباع ہوتا ہے رسول کا، جیسا نبی نے کیا ویسا کرو۔ اللہ کا اتباع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لہذا اللہ کا اتباع نہیں ہوتا۔ نبی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ، نبی نماز قائم کرتا ہے۔ اب جیسے نبی نے نماز قائم کی ویسے نماز قائم کرو، جیسے نبی نے زکوٰۃ دی ویسے زکوٰۃ ادا کرو۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، نبی نے سجدہ کیسے کیا ہمیں نہیں پتا۔ عزیزان محترم، سارے مسلمان بھائیوں کو محبت کا پیغام دے رہا ہوں، آؤ رسول کا اتباع جاننا چاہتے ہو، جو رسول کے 200-300 بعد آئے ان سے مت پوچھو، ان سے مت پوچھو۔ حنبلی نہیں بتا سکتا، شافعی نہیں بتا سکتا، حنیفہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ 200 برس کے بعد یہ امام بن رہے ہیں۔ اس امام کی بارگاہ میں آؤ جس کا سلسلہ رسول سے مل رہا ہو، جس کا سلسلہ رسول سے مل رہا ہو، جس کا حسب رسول سے مل رہا ہو، جس کا نسب رسول سے مل رہا ہو، جس کا خاندان رسول سے مل رہا ہو۔ ہم نے لیا فقہ امام جعفر الصادق سے، ہم نے نماز لی، توجہ عزاداران مظلوم کربلا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم نے نماز لی امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق سے
جب آپ پوچھو گے مولا آپ کو کس نے بتایا، ہاتھ کھول کر پڑھے، میرے مولا جواب دیں گے میرے بابا امام محمد باقر نے بتایا۔ ان سے سوال کرو گے مولا آپ کو کس نے بتایا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، وہ جواب دیں گے میرے بابا سید الساجدین نے بتایا۔ سید الساجدین سے پوچھو میرے چوتھے مولا آپ کو کس نے بتایا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، میرے مولا چوتھے جواب دیں گے میرے بابا حسین مظلوم کربلا نے بتایا۔ عزیزان محترم حسین مولا سے پوچھو میرے آقا میں قربان ہو جاؤں ہاتھ کھول کے نماز آپ کو کس نے سکھائی۔ بھائی بہت توجہ یہاں سے وہاں تک۔ اس کے بعد اگر کسی امام ماننے والے کے پاس کوئی دلیل ہے وہ لے کر آئے، ہم اسے تسلیم کریں گے۔ امام حسین سے پوچھا آپ کو کس نے نماز بتائی، آپ نے کہا ہمارے بابا علی مرتضیٰ نے، ہمارے نانا رسول خدا نے، ہمارے نانا رسول خدا نے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پاکیزہ چینل ہے تو چینل پیش کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ تسلیم کرو کہ پاکیزہ چینل کل بھی ہمارے پاس تھا اور پاکیزہ چینل آج بھی ہمارے پاس ہے۔ حیدری حیدری اتنی مرتبہ پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پوچھو ابو حنیفہ سے کہ کیا اس کے باپ نے نماز پڑھی تھی، پوچھو حنبل سے، میرے امام سے پوچھو، میرے چھٹے معصوم سے پوچھو، چینل بتائے گا رسول تک ڈائریکٹ پاکیزہ چینل جائے گا۔ حسین بتائیں گے ہم نے اپنے نانا سے نماز لی، ہم نے اپنے بابا سے۔ ہے کوئی جو حسین کی بات کا انکار کر دے، جہنم میں چلا جائے جو اس چینل کا انکار کرے۔ ہم دیوانے لوگ نہیں ہیں کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، اس قابل ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ تمہارا والا کوئی اس قابل ہے تو کرو، ہم نے کبھی روکا ہے؟ پھر ہم سے سوال کرتے ہو یہ مجلس کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا قرآن میں ہے، رونا قرآن میں ہے۔ یعقوب کے رونے کو بند کر دیجئے، ہم نہیں روئیں گے۔ ابراہیم کے رونے کو بند کر دیجئے، میں نہیں روؤں گا۔ جناب سارا روئی ہیں، روک دیجئے، ہم نہیں روئیں گے۔ خود رسول روئے ہیں، آپ روک دیجئے، ہم نہیں روئیں گے۔ رونا زندگی کی علامت ہے، توجہ، رونا زندگی کی علامت ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا آغاز رونے سے کرتا ہے، رونے سے کرتا ہے۔ دنیا میں آ کر بچہ اگر نہ روئے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ حیدری حیدری اتنی برسلا پڑے محمد والے محمد پر۔ رونا زندگی کی علامت ہے، خبردار ان آنسوؤں کا تمثل اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنسو زندگی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء روئے، اوصیاء روئے، اور روتا وہی ہے جس کے دل پر چوٹ لگتی ہے نا، وہ روتا ہے۔ آپ کی زندگی تو شک میں گزری ہے، گزرتی رہے گی۔ رسالت میں آپ نے شک کیا، امامت میں آپ نے شک کیا، آپ نے شک نہیں کیا۔ آپ اگر شک نہ کرتے تو اللہ کی ٹانگ کو جہنم میں نہ ڈالتے۔ آپ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کہ آپ کو دکھائی نہیں دیا، ورنہ آپ قتل کر دیتے۔ سوال پڑھے محمد والے محمد پر آواز میں۔ یہ تاریخ اسلام ہے عزیزان محترم کہ اللہ نظر نہیں آیا، ورنہ رسول نظر آیا، شک بھی کیا، زہر بھی دیا گیا، رسول کو زہر دیا گیا۔ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا ہے پیغمبر اسلام کو۔ تاریخ اسلام ہے میرے نوجوان دوستو، تاریخ اسلام ہے۔ انہوں نے اماموں کو زہر دیا ہے تاکہ علم باقی نہ رہے، تاکہ امامت کی شمعیں گل ہو جائیں۔ حکمران اور ہے، امامت اور ہے۔ پڑھتے تو ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور مولوی بدبخت یہی کرتا ہے ٹیلی ویژن پر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو سربراہ مملکت ہے، جو حکومت والا ہے، کس قرآن میں لکھا ہوا ہے حکومت والے کی اطاعت کرو؟ پھر تو فرعون کی بھی اطاعت کرو۔
غلط موسیٰ مقابلے پر آئے. اگر حکمران مراد ہے اس سے آؤ والے محمد کی مجلس تاکہ ڈھنگ آ جائے، تمہیں سلیقہ آ جائے. ہم تمہارے سمجھانے کی باتیں کرتے ہیں بچوں. یہ مولوی بچے ہیں ابھی تک نہ سمجھ میں. ہمارے ملنگ کی سمجھ میں علی آ گیا، ہمارے ملنگوں کی سمجھ میں علی آ گیا. ہر گلی میں جاتا ہے علی کا پہلا نمبر. اپنی گلی ہو پہلا نمبر، پرائی گلی ہو پہلا نمبر. ٹھیڑی سے بھی گزرتا ہے تو کہتا ہے پہلا نمبر. اور نہیں سمجھ میں آیا تو ملاؤں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ علی کا پہلا نمبر ہے یا علی کا چوتھا نمبر ہے. تو ایسے مولویوں سے یہ ملنگ بہتر نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ علی پہلا نمبر ہے. اور امام شافعی نے یہاں تک لکھا، کہاں تک زمانہ بچ کر جائے گا، پنجتن پاک سے نہیں بچ سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. پنجتن پاک کے نام، اسی لیے ہم نے اپنے گھروں میں پنجتن پاک کیا. ہم تو اپنے گھر میں جنت بنا لیتے ہیں. اٹھائیے اپنی جنت کو، آپ لے جائیے اپنی جنت کو. ہمیں نہیں چاہیے وہ جنت جہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ہماری جنت تو وہ ہے جہاں پنجتن پاک ہے، جہاں 12 امام ہیں، ان کا ذکر ہے. بس یہ ہماری جنت ہے. بھائی صاحب وہ جنت آپ کو مبارک اگر آپ جائیں، لیکن جا اس لیے نہیں سکتے کہ جنت کے وہاں کے بھی سردار جو ہیں وہی ہیں جو جہاں آ رہے ہیں. وہ آپ کو خیر سے وہاں جانے نہیں دیں گے. آپ کی شکلیں اس قابل نہیں ہیں، آپ کا حلیہ اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی ڈرانا نہیں ہے بچوں کو. آپ کی شکلیں وہاں پیش کی جائیں. کلے پہ رومال ہے، ہاتھ میں لوٹا ہے، کمر پہ بستر ہے، شلواروں کے پائچے چڑھے ہوئے ہیں، جنگلی ہوش آ رہا ہے. ایسا نہیں محترم. تو جنت ہے وہاں پہ. جنت نفیس لوگوں کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے. خوبصورت خوبصورت لوگ جائیں گے جنت کے اندر. بس شکل لوگ تھوڑی. دربار پڑھ دی نا محمد والے محمد اربا نعرہ حیدری.